السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو لیکن ایک بڑے پیغام کے ساتھ۔ حضور کی زندگی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یا اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم خیبر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ خیبر ایک بستی، یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا حضور کے زمانے میں، جو فتح نہیں ہو رہا تھا، یعنی اسے فتح کرنے میں مشکل تھی، تو حضور نے خاص طور پہ حضرت علی کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت سونپی تھی، جھنڈا دیا تھا، اور جن کی قیادت میں یہ فتح ہوتا ہے۔ یہ کوئی مسلمانوں کی طرف سے ایگریشن نہیں تھا، کیونکہ یہودیوں نے ایگریمنٹس بریک کیے ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کے لیے بدستور خطرہ تھے۔ سیلف ڈیفنس میں یہ کیا گیا۔ 1400 سال کے لگ بھگ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خیبر پھر سے ایک بستی، ایک ملک کے طور پر نہ صرف قائم ہے بلکہ مسلمان ملکوں پر مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ مسلمان جو اس وقت ایک امت تھے، اب ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی شروعات تو حضور کی وفات کے بعد سے ہی ہو گئی تھی، جب یہ ایشو ریز ہوا تھا کہ حضور کے بعد کون لیڈ کرے گا مسلمانوں کو۔ سب مسلمانوں کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اکثریت کو آپ سنی کہہ سکتے ہیں، جو کہ قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں، اور اقلیت کو آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں، جن میں بھی سب گروپس ہیں۔ وہ قرآن اور امامت کی بات کرتے ہیں۔ امامت سے مراد سمپلی یہ ہے کہ کانسیپٹ ہے امامت کا، امام لیڈرز حضور کی فیملی میں سے، اور حضور کی فیملی سے مراد یہ ہے کہ حضور کی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، ان کی شادی حضور کے کزن حضرت علی سے ہوئی تھی، اور پھر ان کی آگے اولاد، آگے نسل کی بات ہے۔ یہ شیعہ کی تحریک جو ہے یہ اسپریچول تھی شروع میں۔ کربلا کے واقعے کے بعد یہ پولیٹیکل جو ہے رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس وقت اسلام جو ہے وہ دور دور تک پھیل چکا تھا، اسلامی سلطنت تھی، اور اس وقت جو ہے وہ اس وقت کے مسلمانوں نے شیعہ کو جو ہے وہ پش آؤٹ کیا۔ کیرن آرمسٹرانگ انگلش آتھر ہے، اس کے مطابق انہیں یعنی کہ کناروں تک لگایا گیا سلطنت کے، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جیسے ایران میں ہیں، لبنان میں ہیں، سیریا میں۔ اس وقت ری باؤنڈ ہو رہے ہیں یہ، کہ 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تاریخ جو ہے وہ اس کا سرکل جو سمجھ لیں کہ پورا ہو چکا ہے، اور یہ ری باؤنڈ ہو رہے ہیں۔ جیسے کسی بال کو دیوار کے ساتھ پھینکا جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، یہ ری باؤنڈ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس وقت۔ لیکن جو مڈل ایسٹ کی سچویشن جیسے میں نے آپ کو بتائی، اور اس کے علاوہ جو پاورز ہیں، مغرب کی طرف دیکھیں تو ویسٹ کی پاور ہے، امریکہ کی پاور ہے، مشرق کی طرف دیکھیں چائنا ہے، دوسرے کنٹریز ہیں۔ کیا یہ اچھا ہو جو سنی گروپس ہیں، جو خاص طور پہ شیعہ کو یا دوسرے سنی گروپس کو اسلام کے دائرے سے باہر سمجھتے ہیں، وہ اس بات پر غور کر لیں کہ جو مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے وہ ایک قرآن، ایک خدا کو ایک ماننا، اور حضور کو آخری نبی ماننے کی ہے۔ اور شیعہ کے لیے یہ عرض ہے کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ پہلے 3 خلفاء کو ایسے مانیں جیسے حضرت علی نے ان کے چنے جانے کے پرنسپل کو ڈسکرائب کیا ہے اپنی کتاب نہج البلاغہ میں، جو بیعت کا پرنسپل ہے، خلیفہ چننے کا جو اسلامی جو اصول ہے اس کو، اور جس کے مطابق وہ خود بھی چنے گئے۔ اس کو خدا کی دین سمجھیں، خلافت کو، یعنی اقتدار، جیسے کہ پہلے 4 خلفاء کی بات کر رہا ہوں جنہیں خلفاء راشدون کہا جاتا ہے، اور یہ کہ ایسی باتیں جو کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں ایسی نہ کریں، خاص طور پر ان کے بارے میں، جو کہ آپس میں تنازعات کا باعث بنتی ہیں اور جن کو ہم ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ایک انہونی بات ہے اتحاد مسلمانوں کا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لیکن میں ایسے دیکھ نہیں رہا ہوں، میں تو ایک لمبی ظلم کی راہ دیکھ رہا ہوں۔
اور میں اسی بات پر ویڈیو فنش کرنا چاہتا ہوں. خدا مسلمانوں کے حال پر رحم کرے. اللہ حافظ.